بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو عید قربان کے حوالے سے ہے۔ میں چند باتیں احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آج کل کے کچھ جدید مفکرین یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قربانیاں کم کی جائیں اور اس کی جگہ قربانی کی قیمت غریبوں کو دی جائے تاکہ غریب غربا لوگ وہ پیسے اپنی ضروریات میں استعمال کر لیں۔ آیا کہ شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی قربانی نہ کرے اور قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک بیان کرنے والی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ابن آدم کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں عید قربان کو اتنا مقبول نہیں جتنا قربانی کرنا رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب محدثین نے اس کی وضاحت بڑے ہی پیارے انداز میں کی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ بازار سے دگنا تگنا گوشت خرید کے غریبوں میں تقسیم کر دے، دگنے تگنے قربانی کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے پہ رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ اب اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کوئی بکرے کی خالی کھال لے کے اس کے اندر ہیرے جواہرات، سونا، چاندی اور دیگر چیزیں ڈال دے اور ڈال کر کے غریبوں کو لپ بھر بھر کے دینا شروع کر دے۔ فرمایا قربانی کے دنوں میں اس صدقہ و خیرات کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن اتنا اجر نہیں جتنا جانور کے گلے پہ چھری چلا کے رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر غریبوں کی آپ مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مسلم نے بھی لکھا اور امام بخاری نے بھی لکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما یقسمها علی صحابته ضحایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قربانی کے کچھ جانور دیے، فرمایا میرے صحابہ میں تقسیم کر دو اور وہ اپنی قربانیاں کر لیں۔ اگر آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو قربانی کے جانور لوگوں کو دیں اور وہ اپنے گھروں میں ذبح کریں۔ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کر کے اپنے رب کے حضور قرب حاصل کر سکے۔ آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی اجر مل جائے گا۔ تو بھائیوں، پتہ یہ چلا شریعت مطہرہ نے ہماری زندگی میں ہر موڑ پہ رہنمائی کی ہے۔ اب ذرا میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت پر کتنی شفقت کی ہے۔ قربانی کے دن 2 مینڈے لائے گئے، ایک کو ذبح کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے۔ جس وقت دوسرا ذبح کیا تو آپ نے فرمایا، اللہم ھذا عمن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ جانور میری امت میں سے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے غرباء کو اپنی قربانی میں یاد رکھا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس امت کے امراء کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے، فضل و کرم کے ان کے گھر میں انبار ہیں۔ ان کو چاہیے جہاں پر اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا جانور ذبح کیا کریں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کی وافر برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔